میں منظور راہی ایڈم انٹرنیشنل چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک احساس ہے جس پر انسان اپنی عمارت تعمیر کرتا ہے، اسی احساس سے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے، اسی معاشرے سے انسان دانشور ادیب پیدا کرتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ کسی تعارف کو محتاج نہیں، اچھے شاعر ہیں، خوبصورت شاعر، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجابی شاعری بھی کرتے ہیں اور دانشور بھی ہیں اور ایک انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، مذہبی لحاظ سے معلوم ہے۔ تو میری مراد جناب فراز ملک سے، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ میں فراز ملک صاحب ایڈم انٹرنیشنل چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ یہ فنون لطیفہ کا پروگرام فن اور مسافتیں، آپ نے اس فن میں بہت سی مسافتیں طے کی ہیں، آج ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ بہت اچھے شاعر ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں جعفر شرازی کا شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی نظر ہے۔ مہربانی جناب، شکریہ۔ کچھ اعتماد رہا نہیں زمانے پر، کچھ اعتماد رہا نہیں زمانے پر، بتائیں گے تمہیں ہر بات وقت آنے پر۔ جناب یہ آپ کی نظر کی بہت اللہ جی، بہت اللہ، بہت اللہ۔ جعفر شرازی بڑے خوبصورت شاعر ہیں، آج ان کو بھی یاد کرتے ہیں آپ کی تواسط سے۔ جی، اب آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ جی سب سے پہلے تو آپ کی محبت کا شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں، اور اس کے ساتھ میں ایڈم انٹرنیشنل جو چینل ہے اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی یہ موقع بخشا ہے، اور آپ کے تو میں بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ ہاں جی، لیکن آپ یہ بھی میں ناظرین کو بتا دوں کہ فراز ملک صاحب ایک پختہ قاری بھی ہیں، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں گے جی، کہ جدید شاعری اور روایتی شاعری میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم جدید شاعری پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں تو روایتی شاعری خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ چلیے، پھر بھی ایک زمانہ تھا جب شعر و سخن جو ہے وہ صرف محبوبہ کی تعریف میں یا گلے شکوے ہوتے تھے۔ آج کی جو شاعری ہے وہ نہ صرف جدید ہے بلکہ بہت ترقی پسند شاعری بھی ہے، جس میں شاعری کے مضامین صرف عشق و جنوں کی حد تک نہیں رہے، آگے بڑھ گئے جی، بلکہ اس میں اب انسانیت کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، مضمون بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیاست کو بھی، ملکی حالات کو بھی، معاشرتی، معاشی اور سارے تقریباً مضامین اس میں باندھے جاتے ہیں۔ جیسے ان وقت میں تحریکیں پیدا کی، ایسے ایسے ادب بھی کرم لیتا رہا، نئی کروٹیں لیتا رہا۔ دیکھیں جب سن 47 کے بعد ادب پر بھی اس کے صوتی اثرات ظاہر ہوتے ہیں جو آج بھی چل رہے ہیں، کافی بڑے ادیبوں نے اس پہ باتیں بھی کی، ہاں جی، ہاں جی، تو بڑی خوبصورت باتیں کی۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی، اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک جسارت ہے، ایک چھوٹی سی گفتگو مکالمہ اسی لیے تو رکھا ہے کہ مطلب میں نے اپنی 2-4 نظموں میں سائنس کو ڈسکس کیا، واہ، اگر اجازت دیں۔ جی جی، وہ آپ سے سنوں گا، ذرا تھوڑا سا انٹرویو تو مجھے کر لینا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، آپ سے میں نے آج رتا سورج بھی سننا ہے، بہت عرصہ ہو گیا۔ چلیے، ضرور، وہ آپ نے سنانا، یہ بھی سائنسی دکھائے۔ جب سائنس کی بات کی ہے تو شہزاد احمد کو جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں بھی اس کی شاعری میں بھی بڑی سائنس کا مطالعہ ہے، بالکل، تو آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اب آپ پابند شاعری جی اور آزاد شاعری اور نثری شاعری کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ اچھا، چلیے، ایسے ہے کہ نثری شاعری جو ہے میں کوئی اتنا قائل نہیں ہوں اس کا،
ٹھیک پابند شاعری تو پابند شاعری ہے، شاعری تو پابند شاعری ہے ہی پابند شاعری ہے، میں بھی آپ کی بات پابند کو ہی چاہیے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اس چیز کا قائل لیکن ہوں۔ چونکہ اب آزاد نظم اس قدر وہ ترقی کر گئی ہے اور اس قدر زبانیں زد عام ہو گئی ہے ہاں بہت سی بکس آئی ہیں اس کی کہ کثرت اس سے۔ پہ ہمیں اب اس کو شاعری کا حصہ بلکہ اب تو اہم حصہ بن گیا ہے۔ یزید شاعری جی یہ جو آزاد نظم ہے یہ ایک اب شاعری کا ایک اہم حصہ جز بن گیا۔ ہاں ملک صاحب، میں نے ایک آپ سے بات کر لی ہے جی کہ ہمارے آج کل کے دور میں شاعر ادیب اب کافی ترقی کر گئے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ 100% اتفاق کر، کیونکہ اگر ہم پیچھے ماضی میں جائیں جی تو ہمیں چند لوگ انگلیوں پہ نظر آتے تھے، جی جی کیونکہ آپ میرے ساتھ اس مسافت میں اکٹھے ہی رہے ہیں، آج ہم جی، اتفاقاً اکٹھے بیٹھے ہیں، خدا ان کو زندگی مغفرت بخشے جو ہم سے چلے گئے ہیں۔ دکھ بھی ہوتا ہے لیکن سب نے ملک صاحب جانا ہے، تو میری یہ خواہش بھی تھی کہ میری ملک صاحب کے ساتھ نشست ہو جائے، کیونکہ کافی دوست ہم سے چھپ گئے۔ جی اب آپ یہ بتائیں، گلزارفہ چودھری کا ذکر بھی یہاں کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کمل فیروز صاحب کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، ہاں جی نذیر کرنا کیسر پڑے گا، بھی بہت نام کرنا ہے۔ پڑے گا، نہیں سر ان کے بغیر ہم اس کے بعد جو نام آئے ہیں ہاں جی ان کے بارے میں کچھ بتایا آپ مجھے، کچھ فقدان سا نظر آتا تھا لیکن کچھ کلیئر سا کام نظر آیا کہ کچھ لوگ کام کرتے نظر آ رہے ہیں، جیسے ڈیوڈ پرسی لگا لیں آپ، جاوید آفتاب کو لے لیں آپ، گیان کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے، کچھ دیاں گلاں پنجابی میں کام کیا ڈیوڈ پرسی کا۔ جی اب آپ بتائیں۔ اچھا منظور رائی صاحب، میں فقدان والی جو بات ہے نا درست کہہ رہے ہیں نہیں، میں کہ درست کبھی کوئی فقدان تھا۔ فقدان تھا، ہاں جی، اب اس فقدان میں بھی کام ہوا۔ ہمارے پاس 3 بڑے نام تھے، واہ 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 واہ، اس فقدان میں بھی 3 بڑے بڑے نام نام تھے تھے جن میں گلزار وفا چودھری صاحب ہیں، جیسے اوپر ذکر کیا، جن میں اپنا کمل فیروز صاحب نذیر ہیں کیسر صاحب، اور سب سے بڑھ کر نذیر سب کیسر، سے بڑھ کر ایگزیکٹ، ٹھیک ہے جی، سب سے بڑھ کر لفظ اچھا آپ نے کہا۔ بلکہ نذیر کیسر صاحب تو مطلب ایک ہمارا پراؤڈ تھے، ہمیں فخر ہے جی مسیحیوں ان پہ، میں، ہاں فخر ہے، ہاں، تینوں اس پہ فخر ہے لیکن ہاں نذیر جی، کیسر پہ زیادہ ہے، زیادہ ہے، حکومتی ریاستی حوالے سے بھی نذیر کیسر جی 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 ٹھیک ہے، جی بے شک بلا شبہ کمل فیروز صاحب کو بھی کوئی شعر و سخن سے محبت رکھنے والا ایسا نہیں ہوگا جو انہیں نہ جانتا، جی 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 ٹھیک جی، آپ دوسرے نام بھی بتائیے۔ جی ہاں جی، آج کل خداوند کا شکر ہے جی کہ مسیحی قوم ہر فیلڈ میں بڑی ترقی کر رہی ہے۔ ان کے اسماء گرامی تو بتا دینا ملک صاحب، ہمارے لیے اعزاز ہوگا۔ میں کسی بھی فیلڈ میں لے لیں اس میں بھی، لیکن اگر ہم خصوصاً فنون شعر و لطیفہ سخن وغیرہ، کی اور فنون فنون لطیفہ کی بات کریں تو دیکھیں نا، اب ہمارے پاس وہ دیکھیے جو ہے وہ کیا نام آپ نے گیان کا بتایا تھا ان کا، جاوید آفتاب، جاوید آفتاب صاحب، ڈیوڈ پرسی، جاوید آفتاب صاحب انجمن ترقی پسند کے وہ جو روح رواں ہیں، روح رواں سیکٹری ہیں، ہاں چھوٹا بھائی ہے، جی جی، اور ایک اچھا خاصا نام ہے، نام ہے، نام ہے، ٹھیک ہے، خداوند کا شکر ہے۔ شکر، ہمیں فخر ہے، اس کے علاوہ ڈیوڈ پرسی صاحب کمال ہیں، کرتا ہے، ایک بہت اچھا نام ہے، نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ آسنات کمل ہماری بہن ہے، بہت اچھا نام، ٹھیک ہے، بہت ایک اچھا نام ہے۔ پھر پریا تبیتا بہت اچھا لکھتی ہے، پریا پروفیسر، تبیتا، جی بالکل، وہ بھی ان کا بھی لکھتی نام ہے، ہے، بہت اچھا لکھتی ہے، بہت اچھا لکھتی ہے، میں فخر یہ ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا شاید اتنا ذکر تو نہیں، نوید انجم صاحب ہیں، جی ٹھیک ہے، کہانی لکھتے ہیں، بہت عمدہ کہانی لکھتے ہیں، پنجابی ادبی سنگت میں ایک بڑا ان کا ایک عزت و احترام ہے۔ تو اس طرح بہت سے اب نام ہیں، ٹھیک ہے جی،
تو خداوند کا شکر ہے، میں اسے فقدان نہیں کہتا. نہیں فقدان نہیں، اب ترقی ہے. میں آپ کی بات سے اب اتفاق. فقدان نہیں. ہم ایک منزل نظر آ رہی ہے، ایک لائن دی ہے. بالکل اس میں ہمارے گلزار چودھری صاحب ہے، قمر فیروز ہے، نذیر کیسر ہے، اور آج گلزار چوہان و انور سلام کا نام بھی لینا چاہیے. لینا تو چاہیے جی. بڑی خدمت ہے ان لوگوں کی، بڑا بڑی حصہ خدمت ہے، بہت ایک حصہ ہے ان کا. ہم اور آپ سارے ان کے پاس بیٹھتے تھے. ہاں جی، شام کو وہ نشہ تو آپ جانتے ہیں، یادیں تو ہے نا ہمارے ذہن میں. نشہ تھا. اب آپ ہمیں کچھ چند اشعار سنائیں جو سائنسی حوالے سے، پنجابی رفتہ سورج کے حوالے سے. چلیے میں آپ کو زیادہ تو نہیں، بس یہی مختصر. ہاں جی. اب ایک دیکھیے، مطلب وہ جو مضامین کی بات کر رہے تھی تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ سائنس بھی اب اس میں ڈسکس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ جیسے ایک نظم ہے میری، کایا پلٹ. واہ. ٹھیک ہے جی. کہ آپ جانتے ہیں کہ ارشمیدس ایک یونانی سائنسدان تھا، اس کو بادشاہ نے کہا کہ وہ سونے میں ملاوٹ. جی. جب کثافت کا طریقہ ہو گیا معلوم تو، جب کثافت کا طریقہ ہو گیا معلوم تو، ارشمیدس اپنے گھر سے برہنہ شاہراہ پر بھاگتے کہتا تھا یہ، واہ، پا لیا ہے، پا لیا ہے، پا لیا. واہ واہ واہ. آج لاکھوں ارشمیدس برہنہ شاہراہ پر بھاگتے کہتے ہیں یہ، کھو دیا ہے، کھو دیا ہے. واہ ملک صاحب، کیا بات کر دی، کیا بات. ٹھیک. کیا بات. اب یہ آپ ہاں ملک صاحب، ایک سوال میں نے آپ سے اور بھی کرنا. جی فرمائیے. ایک کہانی ہے، افسانہ ہے، علامت ہے، جدید افسانہ ہے. اب مجھے مختصر تھوڑا سا ٹائم ہے، یہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ جو قاری کے ذہن میں چیز پیدا کرتا ہے، تاثر پیدا کرتا ہے، وہ کہانی یا علامتی افسانہ یا تجریدی افسانہ؟ دیکھیے، علامتی افسانہ جو ہے وہ ماہرین شعر و سخن اور ماہرین ادب و نثر کے لیے ہے. عام قاری جو ہے علامتی، مجھے پتہ ہے آپ علامتی افسانہ لکھتے ہیں. میں تو میرے ساتھ لکھتے ہی کچھ نہیں ہوں. نہیں، معذرت کے ساتھ، بس آپ خواص کے لیے لکھتے ہیں، خواص کے لیے لکھتے ہیں. لیکن عوام جو ہے وہ شاید ان علامتوں کو، مثلا میں آج اتنے عرصے بعد بھی یہ ایک سچائی کہوں، بالکل صحیح ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن بالکل جو آپ کہنا چاہتے ہیں نا، وہ میں ایک قطع کلام کی معافی بجا کہہ رہے ہیں آپ. بہت کم لوگ ہیں جو تجریدی علامت میں کہانی کہتے ہیں، جیسے رشید امجد ہے جی، پھر افسانہ سولت ہے. ہاں جی، بہت سے نام ہیں. انتظار صاحب جی، بہت بڑا نام ہے جو علامت اور تجرید میں بھی کہانی کہتے ہیں. میں بھی ابھی نابلد ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن پکی بات جو آپ کہنے والے ہیں، جو میں نے آپ سے تھوڑا سا دیکھا، آپ سے نجی گفتگو بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ کہانی کہانی ہے، افسانہ افسانہ ہے، جو قاری کے ذہن میں قائم رہے. ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے. تو ملک صاحب اب اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ تھوڑا سا مختصر ٹائم ہماری نئی جنریشن میں کون کون سے جن پہ آپ توقع کرتے ہیں اچھا لکھیں گے، اچھا پڑھیں گے، جن سے آپ کو بہت سی امیدیں ہیں، ذرا بتا دیں. اور تھوڑا سا مختصر نئی نسل کو پیغام بھی دے دیں، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت وقت لیا میں نے، اور بڑی اچھی بات ہے آپ سے. سب سے پہلے تو میں نئی نسل کو کم اور پرانی نسل کو زیادہ پیغام دوں گا. پرانی نسل میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، بہت سے اور بھی ہیں. نذیر کیسر صاحب تو روئے رواں ہیں، کمل فروز صاحب ہمارے سینئر ہیں، ہاں جی، بہت ہمارے سینئر، بلکہ ہمارے استادوں میں بڑے. ٹھیک ہے جی. پرانی نسل کو میں یہی کہوں گا، آپ کو بھی کہوں گا، اور بہت سے دوستوں کو بھی اور کو بھی کہوں گا کہ نئی نسل کے لیے کچھ کام کریں.
अदबी काम करें, को इन्हें सिखाने की कोशिश करें, ठीक है जी। और इनको कोई शेर व सुखन की तरफ ज़रूर लाएं। और नई नस्ल के लिए है कि प्लीज़ अपने सीनियर्स का एहतराम करें और उनसे सीखें, तो आप बहुत अच्छा शेर व सुखन भी कहेंगे। तो मलक साहब, अफसाना इसके और साथ अदब आपकी भी। बात को और आगे बढ़ाता हूँ। जी लेकिन हमारी नई जनरेशन को बुक से साथ प्यार करना चाहिए। जी, बिल्कुल जब वो करना मुताला नहीं करेंगे तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। मलक साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया जी। मैं अपनी तरफ से, एडम इंटरनेशनल चैनल की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, इसके शुक्रिया नाज़रीन, आपकी तशरीफ़ आवरी का नहीं, नहीं, आपकी शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। एडम टीवी का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी बातें की। ये पढ़े लिखे लोगों का इंटरव्यू था। आप समझदार आदमी, आप मेरे लिए साहिब हैसियत हैं और साहिब ज़ौक़ हैं। एक मुताले से ताल्लुक़ है आपका। नाज़रीन, अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।